ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل آداب علم پر جو دورہ منعقد ہوا تھا اس کی 3 نشستیں ہوئی تھی۔ آج سے 4تھی نشست کا بھی آغاز ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم دورہ ہے کیونکہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل آپ نے یہ ساری معلومات اور یہ ساری چیزیں شیخ محترم سے آپ نے حاصل کی، اسی لیے دورہ منعقد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا علم سے ہمارے قلوب کو منور کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ علم معلومات کی کثرت کا نام نہیں ہے، علم نام ہے خشیت کا اور عمل کا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ جاہل ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی معافی ہو جائے، لیکن علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ انسان کے لیے وبال جان یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی لیے دورہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے ہمارے جو دعات ہیں اور جو خطبہ ہیں متعاونین ہیں ان کے لیے بطور خاص اس دورے کا اہتمام کیا گیا۔ اسی لیے ایسے ہمارے متعاونین کی بھی شرکت اس کے اندر لازمی اور ضروری قرار دی گئی تاکہ وہ علم کے ہتھیار سے میدان میں کودیں اور جو شبہات ہیں اور جو شکوک ہیں اہل بدعات کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے، ان کا علمی رد کریں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں۔ اسی لیے اس طرح کے دورات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم شیخ محترم کے بہت ہی شاکر اور ممنون ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اور مزید آگے کچھ نہ کہتے ہوئے 4تھی نشست کے آغاز کے لیے میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور اللہ رب العالمین ہمیں شیخ سے مستفیض فرمائے اور جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، جبیل دعوت سینٹر کے متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہن، کل کے درس میں علم دین سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جہالت کتنی بڑی بلا ہے جس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ انسان کی اصل اگرچہ جہالت ہے، وہ پیدائشی طور پر لا علم پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کا مکلف ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ جہالت پر باقی رہنا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور علم کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے نجات کا یقینی راستہ ہے اور نجات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے، کیوں ضروری ہے کہ ایک انسان علم حاصل کرے، اور علم اللہ کے نزدیک علم کا کیا مقام ہے۔ علم کی فضیلت جاننے کے بعد
تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ علم والوں کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ علم والوں سے لیا جاتا ہے، اور علم پانے کے بعد میں ایک انسان اللہ کے ہاں کیا مقام حاصل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر منزلت کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی علماء کے لیے، اہل علم کے لیے احترام پیدا ہو اور استفادہ کی نیت ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم کی طلب اور علم طلب کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعدے ہیں۔ ایک انسان جب علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دینی مجالس میں حاضر ہوتا ہے، تو ایسے انسان کی فضیلت کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ان بنیادی مباحث کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ علم کے آداب کیا ہیں، ان میں ایک چیز ہم نے مکمل کی، اور جو نہ صرف علم کے لیے بلکہ دین کے سارے معاملات میں بنیادی چیز ہے اور اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور وہ اخلاص نیت ہے۔ ایک انسان اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے، جہاں باقی سارے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے کرنا ضروری ہے، وہیں ان اعمال کے سیکھنے کے عمل کو بھی اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، اس علم کے ذریعے انسان بہت بڑا ثواب پا سکتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، اپنی عبادات، اپنی زندگی کو صحیح بنا سکتا ہے، اسی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کو صحیح بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس علم کی طلب میں بھی ضروری ہے کہ انسان اخلاص کا اہتمام کرے۔ اخلاص یہ ہے کہ ایک انسان خالص اللہ کی خاطر کوئی عمل کرے، وہ اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل نہ کرے، لوگوں کی تعریف کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، شہرت، مقام، عہدہ، مادی منافع کے لیے علم حاصل نہ کرے، دنیا میں لوگوں پر فوقیت اور علو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہ کرے، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاں دلوں میں ان کے اپنی جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کا محبوب بننے کے لیے علم حاصل نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے حصول کے لیے علم حاصل کرے۔ یہ پہلی شرط ہے جو صرف علم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ادب زندگی کے تمام معاملات میں ہے، اور اخلاص انسان کو آزاد کرتا ہے، ورنہ ایک انسان ہمیشہ نفس کا، شیطان کا، سماج کا قیدی بنا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی توجہ ہمیشہ مادیت کی طرف، لوگوں کی تعریف اور شہرت کی طرف، اور اسی طرح سے لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اور یقینی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان سب کو خوش نہیں کر سکتا، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا، سارے لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصد ہے جس کا حصول ممکن نہیں، ایک کو آپ خوش کریں گے، ایک کو ناراض کریں گے، اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہیں گے، ہو سکتا ہے اسے محسوس ہو اور وہ خوش نہ ہو، وہ راضی نہ ہو، کسی کے لیے آپ عمل کریں تعریف کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ محسوس کریں اور وہ عیب نکالے آپ کے کام میں۔ لہٰذا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی شہرت پانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً علم جیسا عمل، علم کے حصول والا عمل، اس کو بھی ایسے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں، میڈیا کے دور میں، شہرت کے اسباب پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں، اور شہرت کے لیے اہلیت کی قید باقی نہیں رہی۔ پہلے شہرت اسی کو ملتی تھی جو واقعی لائق ہوا کرتا تھا، لیکن آج لوگوں کا میڈیا کا شوق
اور لوگوں کی گھٹیا لذتیں گھٹیا انسان کو بھی شہرت دلا دیتی ہے۔ تو ایک انسان شہرت پا کر دنیا میں جگہ بنا لیتا ہے، لیکن ایسا انسان آخرت میں اپنی جگہ کھو دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ کے لیے اتنی اہم چیز ہے کہ آپ دیکھیں اس ایک حدیث کو جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، الفاظ اور روات کے فرق کے ساتھ میں امام البخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں 7 جگہ اس روایت کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو 7 جگہ روایت کیا ہے، اور سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب میں یہی رکھی ہے۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ علماء نے کئی علتیں اس کی بیان کی، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے۔ اس میں سے ایک نفیس بات یہ ہے کہ امام البخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نجات کے لیے سنت ضروری ہے، لیکن سنت کے حصول کے لیے، سنت کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت بھی صحیح ہو۔ سنت کا علم تیرے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے احکام، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت تیرے سامنے ہے۔ اس راستے پر چل کر تو نجات پا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انتفاع کے لیے، اس کی برکات کے لیے تیری نیت صحیح ہو۔ تو طلب علم میں اپنی پہلے نیت صحیح کر لے، اس کے بعد آگے بڑھ۔ تو گویا کہ پوری کتاب کا مقدمہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے چاہے وہ سنت کی طلب، سنت کا تعلم ہو، دین کا سیکھنا ہو، علم نبوی کا حصول ہو جو کہ اللہ کے تقرب اور نجات کے لیے ضروری ہے، دنیا میں رہنمائی و ہدایت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہو۔ نیت کا صحیح کرنا سب سے مشکل ہے، سب سے ضروری ہے، اس لیے کہ انسان ایک راستے سے اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے تو شیطان دوسرے راستے سے داخل ہوتا ہے اور ایک انسان کی نیت کو خراب کرتا ہے۔ اور شہرت کی طلب طالب علم کے لیے بہت مضر ہے، شہرت کی طلب اس کے لیے نقصان پہنچاتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ اللہ کی طرف سے پھر کے مخلوق کی طرف ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے، موحد کے لیے ضروری ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس کا حال یہ ہو کہ وہ اپنا رخ، اپنی طلب، اپنا چہرہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھے، یعنی اس کا حقیقی مطلوب اللہ۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ کے لیے علم حاصل کرے، دنیا میں شہرت، مقام، عزت، مال اور اسی طرح سے عہدہ پانے کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ دوسری چیز جو چھٹا باب ہمارا ہے وہ اخلاص نیت کے بعد ضروری ہے کہ مقصد صحیح ہونے کے بعد انسان راہ بھی صحیح چلے، اور طالب علم کے نزدیک سنت اور فہم سلف کی تعظیم ہو، اس کے دل میں سنت کا مقام ہو اور سلف کے منہج کی عظمت اس کے دل میں ہو، وہ اس بات کا طالب ہو کہ معلوم کرے نبوی طریقہ کیا ہے، علم کا صحیح معنی اس کے سامنے ہو، اور طلب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ سلف کے راستے پر چلنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو۔ اگر سنت کی تعظیم نہیں ہوگی تو اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور کبھی وہ عقل کے راستے پر، کبھی منطق، کبھی جدال اور کبھی کسی اور راستے پر نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کتاب و سنت کی غلط تأویلات کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ سنت کے اعتبار سے عقل کی بنیاد پر سنت ہی کو رد کرنے لگ جائے، یا پھر اپنے منمانے فتاوی اس میں سے ایجاد کر کے، استنباط کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بنے۔ تو اس کے پاس قاعدہ صحیح ہونا چاہیے، طلب علم میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے، کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے سلف کا منہج ضروری ہے۔ اگر یہ اس کے سامنے نہیں ہوگا تو وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے گا اور اصل علم سے محروم رہے گا۔ وہ منطق سیکھے گا، فلسفہ سیکھے گا، وہ علم کلام سیکھے گا،
اور یہاں وہاں کی ساری چیزیں سیکھے گا، لیکن صحیح چیز جو اس کے پاس ہونی چاہیے جس سے واقعی استدلال کیا جائے، اس میں اس کو مہارت نہیں ہوگی۔ لہٰذا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں سنت کی عظمت ہو، کتاب و سنت کے علم کی تعظیم اس کے دل میں ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ طلب علم میں بھی اور زندگی کے تمام معاملات میں، اختلافی امور میں فیصلہ کرنے کے لیے کتاب و سنت کے صحیح فہم کو لینے کے لیے سلف کے راستے پر چلنے والا ہو۔ وہ اپنے طور پر نیا کوئی راستہ نہ بنائے، وہ وہی راستہ اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا۔ وہ دین میں کچھ نیا لانے کی کوشش نہ کرے، نئے طریقے سے کچھ حل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کے نزدیک کتاب و سنت کی تعظیم ہو اور سلف کے منہج کا التزام ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے، ان میں سے ایک مقام ہے جس میں دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کیا ہے، اتباع اور طاعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ طالب علم بلکہ ہر مسلمان کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے۔ یہ سارا عمل اور کوششیں، مجاہدے، سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے؟ اجمالی طور پر اگر کہا جائے تو نبوی راستے پر چلنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا اور اس حکم کے پورا کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کو اپنانا، یہ نجات کا اور اللہ کے تقرب کا، اللہ کی محبوبیت کا واحد راستہ ہے اور یقینی۔ لیکن اس راستے کو چھوڑنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض بن جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ایمان ہی سے محروم قرار پاتا ہے۔ اگر اس کا انکار کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دے، آپ کے حکم کا انکار کرے، بلکہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، تو ایسا آدمی اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علم کے نام پر وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر اس کا انکار کرنے والا نہ بنے، اس کے نزدیک اس کی تعظیم ہو۔ باقی سب غلط ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ اس کے دل میں مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کا رخ اسی علم کی طرف ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی تعظیم اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور ہاں اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، انکاری بن جاتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اعراض، انکار والا اعراض کرتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پہلی آیت میں کن سے محبت کرتا ہے کا بیان ہے، دوسری آیت میں کن سے محبت نہیں کرتا کا بیان ہے، اور دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور دو اس فرما برداری میں، اس حکم کو پورا کرنے میں طریقے رسول کی پیروی کرنا۔ اللہ کا حکم کیسے پورا کریں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حکم پورا کرنے کے لیے فاتبعونی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔
اس لیے کہ اصل مقصود وہی ہے. احکام اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی تعمیل میں انسان رسول کی سنت کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. معلوم ہوا کہ نبوی تفہیم کے بغیر انسان قرآن کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اصل مقصود یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے کمال درجے میں فرما بردار ہے. لہٰذا ایک انسان اگر آپ کے طریقے پر چلے تو ایسا انسان کامیاب ہو سکتا ہے. طالب علم کو یہ بنیادی نقطہ معلوم ہونا چاہیے اور اس کے دل میں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ مجھے نبوی راستہ معلوم کرنا ہے اور اس راستے پر چلے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے. اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہی وہ راستہ ہے جس کے جاننے سے انسان واقعی حق کو جاننے والوں میں شمار ہوتا ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کی محبت کا تمہارا دعویٰ اسی وقت سچا مانا جائے گا جب تمہاری زندگی میں اللہ کے محبوب کی اتباع. اور اگر تم واقعی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس بات کا راستہ، اس مقصد کے حصول کے لیے راستہ یہی ہے کہ تم اللہ کے محبوب کی اتباع کرو. تو چاہے دعوی محبت ہو یا اللہ کی محبت کی طلب ہو، دونوں کے لیے ایک ہی بات ہے، فاتبعونی. تمہارا دعویٰ تب تک کہ سچا نہیں مانا جائے گا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب تک کہ تمہاری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ ہو. اور تم اگر چاہتے ہو کہ واقعی اللہ کے محبوب بن جاؤ تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، آپ کے راستے کی پیروی کرنا. اور اگر نہیں کرتے، نہیں مانتے، ہم اپنے دل سے چلیں گے، ہم جیسا چاہے کریں گے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کے علم سے عاری ہو کر اپنے طور پر خوابوں کو، کشف کو، الہام کو بنیاد بنا کر اور باپ دادا کے طریقے کو اپنے لیے اصل قرار دیتے ہوئے کتاب و سنت سے روگردانی، اس کو پس پش ڈالنے کا معاملہ اگر تمہاری طرف سے ہے، انکار کرتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار جانتے بوجھتے انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے. تو طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ساری باتوں میں بنیادی بات یہ ہے اور اس کے علم کی کوششیں اسی کے اطراف ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو ہمیشہ نقل کے تابع کرے، کیونکہ ایک وقت کے بعد میں جب انسان کو کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو وہ پابند نہیں رہ پاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، مجھے سمجھتا ہے، اور بعض اوقات وہ کتاب و سنت کے دائرے سے نکل کر خود بھی اپنے آپ کو شارع کے مقام پر بٹھا دیتا ہے. ایسی باتیں کہنے لگتا ہے، میرے خیال میں ہے، میری سوچ ہے، میرا تجربہ ہے، میری بات ہے. دنیا معاملات میں ٹھیک ہے، دین کے معاملات میں بھی وہ یہ جرت کرنے لگتا ہے. طالب علم کی مزاج میں بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کی عقل اور اس کی چاہتیں ہمیشہ کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے. اس کی مزاج میں بات ہونی چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پابندی کتاب و سنت کی ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم کو سب باتیں سمجھ میں آئیں، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر حکم کی علت معلوم ہو. جب ہمیں سنت معلوم ہو تو علت معلوم ہونا ضروری نہیں، سنت کا معلوم ہونا کافی ہے. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے. ڈاکٹر کی دوائی پیٹ میں جا کے کام کیسے کرے گی معلوم نہ بھی ہو تو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھے تو کہتا آپ بس دوا کھاؤ، دوا کیسے کام کرتی ہے آپ کا کام نہیں، ہم کو معلوم ہے وہ کام کرے گی. جب ڈاکٹر کے معاملے میں یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے معاملے میں کیوں نہیں؟ جب اس پر اعتماد ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے احکام، بعض اوقات کچھ لوگ اس میں علت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حکم کو کالعدم کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا ہے.
طالب علم کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ میری عقل ماتحت ہے سنت کے، نصوص اصل ہیں، اور میرا فہم خطا کر سکتا ہے، لیکن دلائل اپنی جگہ ہیں۔ قرآن کی بات ہے، اگر صحیح حدیث ہے، غلطی میرے فہم میں ہوگی، وہ اپنے فہم کو مقدم نہ رکھے دلائل پر، وہ اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مقدم نہ رکھے۔ یہی بات ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ۔ اگر دین کا مدار محض رائے پر ہوتا تو چمڑے کے موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا وضو میں زیادہ بہتر قرار پاتا، اس میں یعنی نیچے حصے میں مسح کرنا زیادہ اولا ہوتا اوپر کے حصے میں مسح کرنے سے۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفین، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزوں پر، خفین پر اوپر کے حصے میں مسح کرتے تھے، یعنی اس طرح سے اوپر مسح کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر محض رائے پر بنیاد رکھتے ہوئے اگر طے کیا جاتا مسح کہاں ہونا چاہیے، تو کہنے والا عقل چلا کر کہہ سکتا تھا کہ نیچے کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیچے مٹی لگتی ہے، دھول لگتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے وہاں مسح کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جس طرح دیکھا ہے، چاہے عقل میں رائے کے مطابق وہ ہو یا نہ ہو، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو کبھی انسان کی رائے اور سنت میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی رائے اس کے ناقص علم کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کا ثمرہ ہوتی ہے۔ جتنا علم آدمی کے پاس ہوگا اس کی رائے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے علم پر دین احکام کا مدار نہ رکھے، بلکہ نصوص پر رکھے، اپنے تجربے پر، اپنی چاہت پر، اپنی سمجھ پر نہیں۔ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات اصل ہو، اور اس کی رائے خطا ہو سکتی ہے۔ اس کی رائے اگر ٹکرائے کتاب و سنت سے، وہ اپنی رائے کو اصل قرار نہ دے، بلکہ کتاب و سنت کو اصل قرار دے۔ یہ مزاج طالب علم میں ہونا ضروری ہے، ورنہ آگے کی ساری کوششیں اس کی غلط ہو جائیں۔ وہ تفسیر پڑھے گا، قرآن کی کچھ بھی تفسیر کرنے لگے گا اپنی عقل کی بنیاد پر۔ مفسرین کو کہے گا ان کو نہیں سمجھا، اصل معنی تو یہ ہے۔ احادیث پڑھے گا، اس کے معنی شارحین کی بات کو نہیں سنے گا۔ احکام میں اصول اور فروع کے اندر استنباط کے معاملات میں علماء کو خطا کار قرار دے گا، اور اپنی طرف سے میوزک کو بھی حلال کرے گا اور داڑھی کاٹنے کی بھی گنجائش نکالے گا، کہے گا یہ عربوں کا طریقہ تھا، اس زمانے میں چلتا تھا، اور اپنی طرف سے وہ کچھ بھی اقوال نکالنا شروع کرے گا۔ سنتوں کو وہ عادات میں ڈال دے گا، عادات کو واجبات میں ڈال دے گا، محرمات کو حلال کر لے گا۔ زمانی اعتبار سے مسلمانوں کی تجدید کرنے کی بجائے اسلام ہی کی تجدید کرنا شروع کر دے گا کہ اسلام کو زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس یہ اصل نہ ہو تو علم حاصل کر کے بھی لوگوں میں شہرت پانے کے بعد لوگوں کی ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ بات کتاب و سنت کی کرے گا، لیکن اس پر اپنی رائے کو تھوپ کر وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لہٰذا طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے سامنے کتاب و سنت اصل کے طور پر ہوں، اور باقی ساری چیزیں اس کی عقل تابع ہو۔ امام الاوزاعی، اور تیسری چیز اس میں مزید یہ ہے کتاب سنت اور سلف کا منہج، کہ وہ کتاب و سنت کے سمجھنے میں غلطی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے طور پر کتاب و سنت کو سمجھتا ہے۔ امت کے جس طبقے نے صحیح طور پر دور نبوی میں خصوصاً اور اس کے بعد ان سے ملحق ہو کر کتاب و سنت کی عملی تطبیق کی، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے اور اللہ کا سکوت رہا، اللہ کی رضا اس پر رہی، اس کی تردید نہیں ہوئی، اس دور کو دیکھنا ضروری ہے جس میں اسلام کی تنفیذ ہوئی، اسلام کا نفاذ ہوا، اسلامی معاشرہ بنا، کہ آخری وقت میں وفات سے پہلے آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو آپ دیکھ کے ان کو مسکرائے، رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو اس معاشرے کو دیکھنا ضروری ہے جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اس کو دیکھے بغیر اسلامی معاشرے کا قیام وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔
لہذا ہمارے لیے ہمارے دور کا معاشرہ، ہمارے باپ دادا کا معاشرہ اصل نہیں ہے. ہمارے لیے صحابہ کا معاشرہ اور ان کے بعد آنے والے جو اسی طرح کے معاشرے میں جیے وہ لوگ اصل ہیں، جو اس کے تابع رہے. اس فہم کو لینا ضروری ہے. اسی لیے امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. علم تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آیا ہے، اور جو ان کی طرف سے نہیں آیا وہ علم ہی نہیں ہے. جس علم کی بنا سلف کے فہم پر نہ ہو وہ علم نہیں ہے. لہذا دینی معاملات میں، علمی معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو سلف کے ہاں معمول بھی تھی. اپنی طرف سے نیا کچھ نکالنا ٹھیک نہیں. تو قرآن و سنت کی کیا تعبیر ہے، قرآن میں کیا مراد ہے، احادیث میں کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس حدیث کا واقعی مطلب کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے سلف کو دیکھنا ضروری ہے. ورنہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب لے لے گا، حلال کو حرام کرے گا اور حرام کو حلال، اور ایک نیا دین الہی جمع کر کے نکال دے گا اور لوگوں کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کتاب و سنت کی عملی تطبیق کے لیے خصوصاً اختلافی معاملات میں سلف کی طرف رجوع کرے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے نہیں تھے؟ قبروں پر عمارت تعمیر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ درگاہ بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ قبروں پر جا کر مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا کیسا ہے؟ اس طرح کے بے شمار امور ہیں. اگر آپ سلف کی زندگی دیکھیں بہت آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کو چھوڑ کے آیات اور احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، استدلال اسے کرتے ہیں، لیکن اپنے طور پر، لیکن اس کی نظیر صحابہ کی سلف کی زندگی میں نہیں ملتی ہے. تو یہی وہ خلل ہے جو علمی میدان میں آنے والوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سلف کے منہج کو چھوڑ کے کتاب و سنت کی تأویل اور تعبیر اپنے طور پر کرتے ہیں، پھر کئی اعتبار سے انحرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی اخوانیت کی طرف چلا گیا، حکومت الہیہ کے قیام کے بارے میں اپنا ایک فلسفہ پیش کر کے امت کے نوجوانوں کو حکومتوں سے لڑوا دیا، جیلوں میں پہنچا دیا، کئیوں کی زندگی تباہ ہو گئی، کریئر ختم ہو گئے. کوئی ہے جس نے صوفیت کی راہ پہ ڈال دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ، خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کرتے رہو، حق کو بولتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ ہم صحیح ہیں. پھر اتنا زیادہ آگے بڑھ جاؤ کہ اس کو فلسفہ بنا لو اور اپنے آپ کو قطرہ اور اللہ کو سمندر مان کے قطرے کو سمندر میں ملا کے سمندر بنا لو، اور نئے نئے بدعات، شرکیات اور اس طرح کے عقائد، وحدت الوجود جیسے عقائد ایجاد کر لو، ایک فلسفہ بنا لو، نجات کا ایک سسٹم بنا لو. یا اس طرح سے اور کئی گمراہیاں امت میں وجود میں آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی اس میں خلل یہ تھا کہ انہوں نے کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا اس کا معنی کیا. تو مختلف فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر عقائد اور احکام کے بارے میں باتیں کی جو غلط تھی اور گمراہی میں چلے گئے. خاص کر کے بگاڑ کے دور میں سلف کے منہج کو دیکھنا اور اس کے پابند ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، سنت اور منہج سلف. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی شعار بننے کی، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا، اور حکم سننے اور ماننے کی، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اس لیے کہ جو شخص میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تو تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین و مہدیین کی سنت کی پیروی. میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے پیروی تمہارے لیے لازم ہے. تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو بلکہ ڈاڑھوں سے مضبوطی سے پکڑے رہو.
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقویٰ کی وصیت کی. انشاءاللہ وصایا میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے تقویٰ کی وصیت کی، جو کہ اصل ہے انسان کے انحراف میں رکاوٹ ہے. اللہ کے خوف کے بغیر آدمی صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا، اور اللہ کی ہدایت سے واقعی انتفاع ممکن نہیں. ہدی للمتقین، اللہ کی رہنمائی سن کے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا اگر تقویٰ نہ ہو. تو اگر انجام کا خوف نہ ہو تو راستے پر جمنا آسان نہیں ہوتا. والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، اور چاہے تم پر ایک غلام کو امیر بنایا جائے جو حبشی ہو، اس کی سنو اور مانو. یعنی ماتحتی تمہارے اندر ہونی چاہیے اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی، اپنے سرپرست کی. اس لیے کہ تمہارے بعد کے دور میں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد جیے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سا اختلاف دیکھے گا، دینی بھی سیاسی بھی. دینی اختلاف بھی اور سیاسی اختلاف بھی، یہ دو انحرافات ہیں جو امت کو نقصان پہنچانے والے ہیں. دینی اعتبار سے انحراف، عقائد کا، احکام کا، سماجی اعتبار سے، اسلامی اخلاق و آداب کے اعتبار سے. اور دوسرا جو ہے بگاڑ، یہ سیاسی اعتبار سے آئے گا. تو ایک انحراف آئے گا سیاسی اعتبار سے، ماتحتی سے نکل جانے اور بغاوت کرنے سے، اور دوسرا انحراف آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے کو چھوڑ کے خواہشات والے راستے پر چلنے سے. اور کبھی دونوں جمع بھی ہو سکتی ہے کہ خواہش پرستی بھی سنت سے خروج، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حاکم کی ماتحتی سے بھی خروج. یہ دونوں چیزیں امت کو نقصان پہنچانے والی. اس حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا. مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر دیکھیں گے. کہا کہ میرے بعد جو جیے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو تمہارے لیے اس اختلاف کے دور میں کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. تو ایسے دور میں، کیونکہ فا یہاں تعقیب کے لیے ہے، اختلاف دیکھے گا تو اس میں کیا کرے، یہ بطور حل بیان کیا جا رہا ہے. اس اختلاف کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کوئی راستہ طے کرے؟ نہیں. تمہارے لیے اس دور میں اس اختلاف سے بچنے کے لیے یا نکلنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے بالمقابل ضلالہ ہے اور رشد کے بالمقابل غوایہ ہے. ما ضل صاحبکم وما غوى، دو چیزیں اللہ نے جمع کی ہے. ضلالہ بغیر علم کے اپنے طور پر فلسفوں کے پیچھے چلے جانا، اپنے طور پر صحیح غلط طے کر لینا، یہ ضلالہ ہے. یہی نصارہ کی غلطی تھی. ولا الضالین، علم نہیں تھا اور اپنے طور پر مجاہدی کیے، اور اللہ اور اس کے نبی اور رسول کی محبت میں، تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا بغیر علم کے عقیدہ و عمل. اور غوایہ ہے کہ انسان کے پاس حق آئے لیکن پھر بھی وہ حق کی مخالفت کرے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور اپنے طور پر کچھ بھی کر رہے ہیں. وما غوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے علم ہے لیکن خواہش پرست ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آگے دونوں چیزوں کی پھر تردید کی کہ یہ اپنی ہوا کی بنیاد پر نہیں کہتے، اس لیے کہ غوایہ جو ہے ہوا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی انسان خواہش پرست بنے، خواہش کے پیچھے چلے. وما ينطق عن الهوى، ان کا کلام ہوا کی بنا پر نہیں. ان هو الا وحی یوحى، ان کے پاس علم ہے، یہ ضلالہ میں نہیں ہے بلکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی والا علم آیا ہے. تو خلفاء کے بارے میں دونوں باتیں کہی گئی. وہ ہدایت یافتہ ہیں اور خواہش پرست نہیں ہیں، وہ علم والے ہیں اور خواہش پر چلنے والے نہیں ہیں.
تو کہا کہ وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اس میں ان کے علم اور ان کے تقوی دونوں کی شہادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان کے اقدامات جہل یا خواہش کی بنا پر نہیں ہیں۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو یہاں تک کہ ڈاڑوں سے پکڑ لو۔ یہ زیادہ تاکید کے طور پر ہے کہ اس کو چھوڑو مت، یعنی اسی میں تمہاری نجات ہے، یہ چھوٹ گیا تو تم ڈوب جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو اختلاف کے دور میں نجات پانے کے لیے مسلمانوں کے لیے حل یہ ہے کہ وہ صرف سنت پر بھی قناعت نہ کریں، بلکہ سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کو اور ان کے طرز کو بھی اپنائیں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی، اسی طرح سے حکمران کی طاعت، اسی طرح سے دینی معاملات میں بلکہ تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی، خصوصاً اختلاف کے دور میں، اور اسی طرح سے سلف کا منہج اور بدعتوں سے بچنا، یہ انسان کے لیے نجات کا قاعدہ ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اختلاف کے دور میں سنت اور خلفائے راشدین کا طرز عمل، صحابہ کا سلف کا طرز عمل، خصوصاً جو متقدمین ہیں ان میں سے، ان کے طرز عمل کو دیکھنا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آخر میں کیا کہا؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تو گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو، سنت ہو، سلف کا فہم ہو اور بدعات سے اجتناب ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے راستے کی پیروی سے روگردانی کے بارے میں بتایا کہ ایسا آدمی ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، یشاقق الرسول، یہاں رسول تو وہ اس کنارے ہو، اور من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی خلاف ورزی کرے، مخالفت کرے، مخالف جانب اپنا ہے، دوسری طرف ہو جائے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی راہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلنے لگے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو جہاں وہ مڑا ہے وہیں ہم موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دو غلطیاں اور دو سزائیں۔ غلطی ایک، پہلی غلطی کیا ہے؟ حق کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت، رسول کے حکم کی، رسول کی سنت کی مخالفت، اور دوسرے مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلنا۔ صحابہ اور سلف جو پہلے مومن ہیں، باقی لوگوں کو اسی راستے پر چلنا ہے، تو ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلنا، یعنی سنت اور منہج سلف کی مخالفت۔ لیکن یہ علم واضح ہونے کے بعد ہے، حق واضح ہونے کے بعد ہے، لا علمی والے کے لیے وعید نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جانتے بوجھتے کرے، علم حاصل کرنے کے بعد سنت کے خلاف فیصلے کرنے لگے، سلف کے منہج کو چھوڑ کے چلنے لگے، سزا کیا ہے؟ دو سزائیں ہیں، ایک دنیا کی، ایک آخرت کی۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیں گے، اس کے لیے گمراہی آسان ہو جائے گی، وہ اپنے غلط فہم میں دوڑتا کودتا آگے بڑھے گا، اپنے کو کامیاب سمجھتا ہوا تفرد کی راہ پر چلے گا اور اس پر ناز کرے گا۔ ایسی تحقیق ہے جو 1400 سال میں کسی نے پیش نہیں کی۔
ایسی بات ہے جو کسی مفسر کی سمجھ میں نہیں آئی، ایسی بات ہے جو فقہا میں سے ایک نے بھی استنباط نہیں کیا، ایسا ہے ہی نہیں کسی کے پاس، میں ایسا کر رہا ہوں، نولی ما تولا، اس کے لیے گمراہی مزین ہو جائے گی، یہ دنیا کی سزا ہے۔ جو لڑکے گا وہ لڑکتا ہوا نیچے آئے گا، اللہ کا قانون ہے گریوٹی کا، اس قانون کو برا نہیں بول سکتا ہے۔ گرا کیوں، کودا کیوں، نیچے آیا تو آیا، کودا اس لیے تو آیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے گمراہی مزین اور آسان ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے انحراف کو اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ہی منحرف کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انحراف کو اپنانا اس انحراف میں اضافے ہی کا ذریعہ بنتا ہے، الا یہ کہ اللہ بچا لے۔ تو حق واضح ہونے کے بعد ایک انسان اگر غلط راستہ چنے تو اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وہ نصلہ جہنم، اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ دنیا میں گمراہی کا مزین ہونا یا حق کے راستے سے بھٹک جانا اور آخرت میں جنت کے راستے سے بھٹک جانا، یہ انسان کے لیے دو سزائیں ہیں جو دو غلطیوں اور گناہوں اور برائیوں کے بدلے میں اس کو ملتی ہے۔ پہلی غلطی رسول کی مخالفت، اور دوسری سلف کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلنا۔ تو معلوم ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، جس پر دنیا میں گمراہی کی سزا ملے اور آخرت میں جہنم کی سزا ملے، جنت سے محرومی کی سزا ملے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی چیز آدمی کے لیے بربادی کے لیے کافی تھی، رسول کی مخالفت کرنا، لیکن اللہ نے ایک اور چیز اس میں جوڑ دی کہ وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ویسا ہی جرم ہے، اور سنت کو جاننے کے بعد بھی آدمی اس سے محروم ہوتا ہے بعض اوقات، جب اس کی عملی تطبیق نہیں جانتا اور اپنے طور پر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا سلف کے منہج کو دیکھنا ضروری ہے، تو طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اسی آیت کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفترق امتی علی 73 ملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ملت کے، گروہ کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے، یعنی وہ ایک فرقہ، ایک ملت، ایک جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نجات پانے والے کون ہوں گے، جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو اس راستے پر، اس منہج پر، اس طریق پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں، لیکن آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الالبانی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے تو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے ساتھ نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، ہدایت یافتہ قرار پانے کے لیے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے بتایا جو اس راستے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جبکہ کفایت اس میں بھی تھی کہ آپ اپنا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کی سنت کی تطبیق کے لیے، اس کے صحیح فہم کے لیے، صحابہ کے فہم اور صحابہ کی عملی تطبیق کو، پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں، کیسے عمل کیا، دیکھنے کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو کیسا مانتے تھے، وہ ان عقائد کو کیسے سمجھتے تھے، وہ ان احکام پر کیسے عمل کرتے تھے، ان کے اصول کیا تھے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو تو آدمی غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے منکرین حدیث کو، آپ دیکھیں گے کہ انکار حدیث کے لیے وہ حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں۔ حدیث کی حجیت کا انکار کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں مٹانے کے لیے کہا تھا،
منع کر دیا تھا حدیثیں لکھنے سے. تو آپ دیکھیے اب استدلال کر رہا ہے حدیث سے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث لکھنے سے منع کیا تھا اور مٹانے کے لیے کہا تھا. وہ استدلال کرے گا کہ قرآن اصل ہے، قرآن کی بنیاد پر حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے. دلیل کہاں سے لے رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ نے جب کہا من حوسب عذب، جس کا محاسبہ ہوگا وہ عذاب دیا جائے گا. کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں کہ اللہ نے فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو ان کا آسان حساب لیا جائے گا. کہ دیکھو یہ حضرت عائشہ کا طریقہ ہے، کیا حدیث کے مقابلے میں قرآن کو پیش کیا اور قرآن کے ذریعے سے حدیث پر اعتراض کیا. آدمی وہ دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے. People see what they are prepared to see. ذہن جیسا بنایا جاتا ہے لوگوں کا، پھر سب ویسے ہی دکھتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے. تو انکار حدیث میں ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، جبکہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ فیصلہ حدیث سے ہوگا. پیش کہاں کیا ہے عائشہ نے؟ اس کو سوال پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کہا آپ نے کہا یہ تو پیشی ہوگی، بس انسان کے اعمال اس کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے، لیکن جس کا وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ، جس کا حساب ادھیڑا گیا اس کو عذاب ہوگا. اللہ بس گناہ گنوا دے گا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور وہ اقرار کر لے گا ہاں میں نے کیا، چھوڑ دیا جائے گا اس کو. یہ آسان حساب ہے. لیکن جس کا ادھیڑ دیا گیا وہ ہلاک ہوگا. اب اس جواب کو سننے کے بعد جو توضیحی جواب تھا، آیت اور حدیث میں بظاہر تعارض کے رفع کے لیے رجوع کہاں کیا؟ قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو فیصلہ قرآن میں نہیں آیا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا. تو معلوم ہے کہ قرآن و سنت میں تعارض بظاہر ہو تو سنت فیصل ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ قاضی قرآن پر کیا ہے؟ سنت ہے. بعض منکرین حدیث نے کہا دیکھو کیسی بات بول رہے ہیں لوگ، قرآن پر حدیث فیصلہ کرے گی؟ یہ تو قرآن میں بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن میں جو نازل شدہ ہے اس کا بیان کون کرے گا، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ رسول. تو یہ تو وہی بات ہوئی، لیکن چونکہ سمجھا نہیں، صحیح فہم نہیں ہے اور سلف کو دیکھا نہیں کہ سلف کا تعامل کیا ہے حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ احادیث کا سہارا لے کے حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا اور اپنے انکار حدیث کے لیے غذا حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ انسان کی گمراہی ہوتی ہے. جب سلف کے فہم کو نہیں دیکھتا ہے، ان کے طرز عمل کو نہیں دیکھتا ہے، تو آدمی کتاب و سنت سے بھی اپنی منمانی چیزیں لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس منہج پر، اس راستے پر، اس صراط، اس طریق پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ویسا گروہ، وہ لوگ، وہ مجمع، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچے گا. تو معلوم ہوا کہ سلف کا منہج، صحابہ کا منہج، اس حدیث میں آیت میں جو آیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مؤمنین سے مراد اصلاً صحابہ ہیں، پھر طبعاً باقی مؤمنین ہیں جو اس شاہراہ پر ہوں جس پر صحابہ تھے. ما انا علیہ واصحابی، تو پہلے اس راستے پر چلنے والے کون ہیں امت میں؟ جو ہدایت والا راستہ ہے صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد جو آئیں گے وہ کوئی نیا راستہ نہیں بنائیں گے، ان کو اسی راستے پر چلنا پڑے گا. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ والا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں قائم ہوا. تو بعد والوں کے لیے بھی اسی راستے کی پیروی کرنا ضروری ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہوگا. تو سبیل المؤمنین سے اصل یہاں پر وہ راستہ مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ تھا، کیونکہ بعد والے مؤمنین کے لیے اسی راستے پر چلنا لازم ہے، کوئی نیا راستہ اپنا نہیں سکتے ہیں. اور پہلے مؤمنین صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. تو یہ حدیث بھی بہت اہم ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت اہم چیز تھی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ باقی جتنے معاملات دین کے ہیں، عقائد کا معاملہ ہے یا اصول کا معاملہ ہے یا ضمنی احکام کا بھی معاملہ ہو، اس میں بہت سارے مقامات پر صحابہ کا طرز عمل دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے.
کئی بدعات کی جڑ کٹ جاتی ہے جب آپ بس یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ کئی باطل عقائد برباد ہو جاتے ہیں جب آپ سوال پوچھتے ہو یا تحقیق کرتے ہو یا دیکھتے ہو کہ صحابہ کا طریقہ اس میں کیا ہے، صحابہ کیا مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے کہ نہیں تھے، حاضر ناظر مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، آپ کی قبر پر تعمیر کے قائل تھے کہ نہیں تھے، درگاہ بنانے کے قائل تھے کہ نہیں تھے، قبروں پر جا کر مانگنے، پھول چڑھانے اور اس پہ کتبے لکھنے کے قائل تھے کہ نہیں تھے۔ کتنے سارے معاملات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور وہی دین ہے۔ تو بہت ساری گمراہیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو اصل بنائیں، کتاب و سنت اور منہج سلف۔ منہج سلف چھوڑنے کی وجہ سے ہر آدمی آزاد ہو جاتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی جو چاہے تعبیر کرے، جہاد کی آیتیں ہوں، حکومت کا قیام ہو یا حکام کی تکفیر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تجوید سے پڑھ لے لیکن فہم صحیح نہ ہو تو حرم کی طرح قرأت کرے، ایک دم اچھی قرأت کرے، تو کیا اس کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا؟ فہم صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سب کافر ہیں۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا خاص طور سے تکفیری بن گیا ہے۔ یہ وہی منہج ہے جو خوارج کا ہے، اور وہ پہلا اور بدترین فرقہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، جس نے صحابہ کے طریقے سے انحراف کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت، جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کا تفقہ دے اور تأویل کا علم دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ وہ ان کے پاس گئے تو ان سے سوال انہوں نے کیا پوچھا، تمہارے پاس کوئی ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو؟ عجیب بات ہے، دیکھیے صحابہ میں سے کوئی بھی خوارج کے ساتھ نہیں تھا، صحابہ میں بھی اختلافات تھے، یہ خارجیوں میں کوئی نہیں تھا، ان میں سے خوارج میں صحابہ کی طرف سے کوئی نہیں گیا۔ ابن عباس نے جا کے پوچھا کہ میں ان لوگوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تمہارے پاس کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ہو جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو؟ ان کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ ابن عباس کا استدلال اس میں تھا کہ قرآن جس کے سامنے نازل ہوا وہ جانتے اس کے معنی کو یا تم جانتے ہو؟ اور ان کی آیت کیا تھی؟ مرکزی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ تو حضرت علی نے جو تحکیم کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا، یہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی کافر ہو گئے، انہوں نے تکفیر کی۔ اور آج بھی ایک طبقہ ہے جو واٹس ایپ کے گروپوں میں آپ کو جہاد کرتا ہوا ملے گا، علمی جہاد، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، جتنے حکام ہیں کافر اور علماء بھی کافر۔ سمجھا نہیں۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تفسیر دیکھتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ وہ کفر نہیں ہے، کفر دون کفر، کئی سندوں سے آیا ہے، اور اس کو مختلف الفاظ میں امام ابن جریر الطبری نے صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔ یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے خارج کرتے ہیں، ورنہ اور بھی کئی حدیثیں ہیں، اب یہ تفصیل اس میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہاں بہت اہم مسئلہ ہے، اس دور کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمان نوجوانوں میں سے اس راستے پر نکل گیا کہ انہوں نے دیکھا نہیں سلف کا منہج کیا ہے، اور اسی راستے پر چلے گئے جس پر خوارج تھے۔ تکفیر، نہ صرف حکام کی تکفیر بلکہ علماء کی بھی تکفیر، کیونکہ علماء ان کے ماتحت ہیں، تو کہا یہ بھی ان کے خریدے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈرپوک ہیں، یہ بھی بزدل ہیں، یہ بھی حق کو چھپانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ علماء ہی کی تحقیر کر کے بلکہ تکفیر کرتی، حکام کی بھی تکفیر کرتی۔ صحیح فہم نہیں، سلف کا فہم بہت ضروری ہے، سلف کا فہم بہت ضروری ہے، اگر نہیں ہو، اسی لیے ابن عباس نے جا کے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، بیوی شوہر کا اختلاف ہو، حل نہیں ہو پائے تو کیا کرو؟ یہاں سے ایک حکم لو، یہاں سے ایک حکم لو۔
شوہر کے خاندان سے ایک سمجھدار ذمہ دار آدمی، بیوی کے خاندان سے ایک سمجھدار ذمہ دار آدمی، دونوں کو لو، دونوں بیٹھے فیصلہ کریں۔ کہا کہ دو بیوی شوہر کا معاملہ ہے، اتنا بڑا فساد اس میں نہیں ہے، اس میں حکم اللہ نے بنانے کے لیے کہا۔ امت کے دو طبقات میں اتنا بڑا اختلاف ہے، اس کے حل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ابن عباس کا فہم ہے، اس سلف کا فہم ہے کہ یہاں مضرت، یہاں فساد، یہاں بگاڑ، یہاں وہ نقصان نہیں ہے۔ ایک فیملی بس بیوی شوہر کا معاملہ ہے، اس میں جب حکم بنا سکتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے دونوں کا حکم بنانے کے لیے کہا، یہاں سے ایک حکم وہاں سے ایک حکم، تو انہوں نے کیا غلط کیا؟ اگر یہاں چھوٹے سے معاملے میں اگر وہ جائز ہے تو من باب اولا وہاں جائز ہوگا۔ یہ فہم ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ خالی ان الحکم الا للہ آیت ان کے پاس بھی تھی۔ اس لیے اہل باطل کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل خلل فہم میں ہوتا ہے، دلیل میں نہیں، استدلال میں ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دلیل تو ان کے پاس بھی ہوتی ہے، اب جتنے فرقے ہیں آپ دیکھیں دلیل ان کے پاس ہوگی، ان کا استدلال غلط ہوگا۔ تو کس طرح سے اس سے معنی اخذ کر رہے ہیں اور کیسے اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو اصل مصیبت کی جڑ ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سلف کے منہج کو ہم مقدم رکھیں۔ طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اس کی زندگی بھر اس کا التزام اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ہے، سنت کی تعظیم اور سلف کے منہج کا التزام و اہتمام۔ باب نمبر 7، ظاہر و باطن کی پاکیزگی۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا وہ اہتمام کرے، انتظام کرے، خصوصاً باطن کی پاکیزگی، اس لیے کہ علم کا برتن دل ہے اور دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر کسی برتن میں پانی بھی پیتے ہیں تو اس کو دھو کے کھنگال کے پیتے ہیں تاکہ وہ صاف برتن رہے، اور اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی خراب نہ ہو۔ دل میں علم رہتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تقوی اسی دل میں ہوتا ہے، یقین اسی دل میں ہوتا ہے، توکل اسی دل میں ہوتا ہے، خشوع اور خشیت اس دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو اور دل میں خرابی ہو، بگاڑ ہو، معصیت کی محبت ہو اور طاعت سے بیزاری ہو، یقین کی کمی ہو، گناہوں کا شوق ہو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر ترجیح دینے کا معاملہ ہو، تو ایسے دل میں علم جا کر وہ علم بھی مکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ یہود کا معاملہ تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کی ساری صلاحیتیں چالاکیاں بن گئی۔ نبی کے خلاف مکر کرنا یا اللہ کے احکام میں حیلے تراشنا، تو یہ جو سارا معاملہ، یا پھر اگر بہت زیادہ کچھ معاملہ بڑھ جائے تو اللہ کے دین ہی میں تحریف کر دینا۔ یحرفون الکلم عن مواضع، کلمات کو ان کے مناسب مقام سے ہٹا دیتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری کہ دل پاک ہو، اپنے دل کی اصلاح ہو۔ جس دل میں علم جمع ہونے والا ہے وہ دل صحیح ہونا چاہیے، خصوصاً معصیت سے دل کو پاک کیا جائے توبہ کے ذریعے سے، گناہوں کے اثرات سے دل کو دھویا جائے، جیسے آدمی کپڑوں کو دھوتا ہے۔ بھئی آپ چائے پی رہے تھے، چائے پیتے پیتے کپڑے پر چائے گر گئی، کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں ہوتا، نہیں کرتے کبھی ایسے، فوراً کیا ڈھونڈتے ہیں؟ پانی، اس کو دھوتے ہیں۔ کیوں؟ دھبا پرماننٹ نہ ہو جائے۔ جلدی کیوں دھوتا آدمی؟ بعد میں دیکھیں گے، نہیں، یہ دھبا بیٹھ جائے گا، جوس گر گیا، دھبا بیٹھ جائے گا، نکلے گا نہیں، کپڑا خراب ہوگا، اور رنگ کا دھبا کیا ہوگا؟ نجاست ہے نہیں۔ لیکن آدمی اس کی فکر کرتا ہے، اس کے دھونے کی، کپڑے کو پاک کرنے کی، لباس خراب ہو جائے گا۔ دل کا خیال لباس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ دل تقوی سے عاری ہو جائے اور دل خراب ہو جائے
اس کی فکر آدمی کو زیادہ ہونی چاہیے۔ لہذا انسان اپنے دل کو پاک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا نقطہ آخر میں ہم دیکھیں گے۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ نقطت اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، پھر اگر گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کریں، اس گناہ کو ترک کر دیں اور استغفار کریں، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اس گناہ کو ترک کر دیں، توبہ کریں، مستقبل کے اعتبار سے عزم کریں کہ میں نہیں کروں گا اب اس کے بعد، لوٹ آئے، وہ گناہ کے راستے سے اللہ کے راستے پر آئے، وہ نزع اور اس گناہ سے نکل آئے، اس کو ترک کر دے، واستغفر اور ماضی میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کے لیے اللہ سے استغفار کرے، مستقبل کے اعتبار سے گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، توبہ کرے، اور حال کے اعتبار سے گناہ کو ترک کرے، اور ماضی کے اعتبار سے اللہ سے مغفرت کا طالب ہو۔ ثقل قلبہ، اس کا قلب واپس اصل حالت میں لوٹ آتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ فإن زاد زادت، لیکن توبہ کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، گناہ چھوڑنے کی بجائے اس گناہ میں مزید آگے بڑھے، ایک کے بعد دوسرا گناہ کرے، فإن زاد زادت، تو گناہ پر گناہ اگر کرے تو دھبا مٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں، ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دل پر زنگ لگ گیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ معصیت دنیا میں حق کی رؤیت، معرفت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایک انسان دنیا میں گناہوں کی وجہ سے اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، دل پر زنگ لگنے کی وجہ سے وہ حق کو اس کی حقیقی صورت میں دیکھ نہیں پاتا ہے اور اس کی بصیرت خراب ہو جاتی ہے اور گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات معاملہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کفر گویا کہ یعنی گناہ جو ہے یہ کفر کا خط ہے، یعنی کفر کی طرف پیش قدمی ہے۔ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آدمی ممکن ہے اتنا زیادہ دل سخت ہو جائے کہ دین کی کسی بات کا انکار کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہ رہے۔ عملاً ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہو، بڑھتے بڑھتے جب عادی ہو جاتا ہے تو کبھی روکنے والے کو بھی انکار کر دیتا، نہیں مانتا میں، جاؤ۔ شراب پینے والے کو بار بار آدمی کہے بھائی مت پیا کرو، مت پیا کرو، جب وہ غلام ہو جائے اس کا تو منع کرنے والے سے کہتا ہے میرا پیسہ ہے، میں پینا چاہ رہا ہوں، تم کو کیا کرنا ہے؟ حرام ہے، اللہ کے بندے مت پی، پیوں گا میں، حرام تمہارے لیے ہوگا، میں پیوں گا۔ تو بعض اوقات انسان گناہ کرتے کرتے اس کی جرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شیطان اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ فی نفس ہی گناہ کفر نہیں ہے، ہر گناہ کفر نہیں ہوتا ہے، واقعی جو کفر ہے وہی کفر ہے۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کو کافر قرار دیتے تھے، لیکن صحیح بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض گناہ کفر ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ کفار کے بارے میں ہے۔ اصلاً یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم
यौमइदिन और रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, ये लोग क़यामत के दिन अपने रब से महजूब रहेंगे, अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएंगे। ये कुफ़ार के बारे में है। लेकिन इस आयत का जिक्र आपने किसके लिए किया? अहले ईमान के लिए। इसलिए हदीस जो हमने ली वही ली, इन्नल मुमिन, बाज़ बात में इन्नल अब्दा है, तो आदमी कुछ भी माना ले सकता है, यहाँ मोमिन का जिक्र हो रहा है। तो एक ऐसी आयत जो कुफ़ार के बाब में थी, लेकिन ज़िम्नन वो ईमान वाले के लिए भी होती। क्यों? इसलिए कि इस्तिदलाल यहाँ पर यह है कि आदमी के दिल पर जब जंग लगता है तो आदमी गुमराही में इतना बढ़ जाता है कि कुफ्र तक भी जा सकता है और आखिरत में अल्लाह के दीदार से महरूम हो सकता है। दिलों पर जंग लगता है मासियत की वजह से। तो ये सिर्फ कुफ़ार के लिए नहीं है, ये मोमिनीन के लिए भी है। गुनाह का असर दिल पर पड़ता है, मोमिन के भी, काफिर के भी। लिहाजा एक मोमिन को भी इस बात से डरना चाहिए। इसमें कदर मुश्तरक है दोनों में। हाँ, ये और बात है कि वो काफिर, इस्लाम उसके पास नहीं, ईमान उसके पास नहीं है, लेकिन एक मोमिन के पास इस्लाम है, ईमान है, लेकिन दिल पर जंग लगना दोनों के लिए आम है। इसलिए एक ऐसी आयत जो सिर्फ कुफार के लिए थी, उसमें इसके लिए भी एहतमाल है। इस इश्तिराक की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत मोमिनीन के लिए पढ़ी जो कुफार के लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको याद रखना चाहिए कि बहुत सारी आयत ऐसी होती हैं जब शिर्क के बारे में बताया जाता करे, ये तो कुफार मुशरिकीन के बारे में आयत है। हाँ, लेकिन वही काम एक मुसलमान करे तो बात तो वही है। फिर यहूद के बारे में जो आयतें हैं, नसारा के बारे में जो आयतें हैं, पिछली कौमों के बारे में जो आयतें हैं, क्या करेंगे? उनके साथ खास करेंगे। अगर उस जुर्म का इर्तिकाब बाद वाला कोई करता है तो जाहिर बात है कि अमल वही होने की वजह से वही भी उसके लिए होगी। लिहाजा यहाँ पर ये बात बताई गई है कि गुनाह का दिल पर असर होता है। गुनाह सिर्फ हमारे नामे आमाल को ख़राब नहीं करता, वो हमारे दिल को भी ख़राब करता है, जो कि असल बर्तन है, जो कि गौर व फिक्र का और ईमान का उसकी जगह है। तो इंसान अक्सर गुनाहों की वजह से इल्म से महरूम हो जाता है। अली इब्न खशरम कहते हैं, शकौत इला वकीअन क़िल्लतल हिफ्ज़, मैंने इमाम वकी से हाफिज़े की क़िल्लत की शिकायत की, याद नहीं होता। यानी ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ही वजह हो, लेकिन कहा कि मुझको याद नहीं होता है तो क्या करूँ, मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है, कोशिश करता हूँ लेकिन हिफ्ज़ नहीं हो पाता है। शकौत इला वकीअन क़िल्लतल हिफ्ज़, मैंने इमाम वकी के सामने अपने क़िल्लत हिफ्ज़ की शिकायत की। वक़ाल इस्तईन अलल हिफ्ज़ बिक़िल्लतिद दुनूब, हिफ्ज़ में अपने गुनाहों को कम करने से मदद लो, गुनाह कम कर दो, याद होने लगेगा। तो इससे एक बात मालूम हुई, इसको इमाम अल-बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी गुनाहगार हो और उस वजह से उसको याद नहीं होता है। कभी कभी इंसान याददाश्त उसकी वैसे भी कम होती है तो याद नहीं होता है। लेकिन ये भी एक वजह है कि इल्म से महरूमी के असबाब में से नासियत भी है। याददाश्त इंसान की ख़राब होने के असबाब में से ये भी है कि आदमी गुनाहों का इर्तिकाब करता है। इससे मालूम हुआ कि इल्म के लिए हिफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, हिफाजत इल्म बहुत ज़रूरी है। आदमी के पास, आदमी ने पढ़ा सीखा सब कुछ और भूल गया, फ़ायदा क्या है? सारा अमल उसका नतीजा उसके पास नहीं है, इल्म महफूज नहीं रहा, चला गया सब कुछ, बताइए क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो इल्म हासिल करना असल नहीं है, इल्म को महफूज रखना असल है। जैसे पैसा है, वही कोई भी आदमी क्या कहता है, बहुत कमाया लेकिन सब ख़त्म, तो भाई पैसा कमाना असल नहीं, उसको संभालना असल है। तो इसी तरह से इल्म का मामला है, इल्म आपने हासिल किया लेकिन संभाल नहीं पाया, क्यों? इसलिए कि महफूज नहीं रहा। तो इल्म की हिफाजत तक़वा में है, गुनाहों से इज्तिनाब में है, क्योंकि इसका असर आदमी के दिल पर पड़ता है। तो गुनाह से बचना ये ज़रूरी है, ये बातिन की पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर को गुनाहों से बचाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है खूब खूब तौबा करने वालों से और पाक साफ रहने वालों से। एक आदमी अगर गुनाह हुए भी हैं उससे, माजी की ज़िंदगी ख़राब थी, पापी है, बहुत गुनाह हुए उससे, गलतियाँ हुई, होती रहती हैं,
اگر وہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے اسے پھر اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے، اللہ سے سچی پکی توبہ بھی کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے سے، گناہ کو چھوڑنے سے، اللہ سے استغفار کرنے سے دل اپنی حالت اصلی پر آ جاتا ہے اور دل کی علمی اور ایمانی استعداد میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کو اللہ سے ایک تو گناہوں سے بچنے والا ہونا چاہیے، دوسرے کثرت سے استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ نبی گناہگار نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے لیے تقوی اور یعنی گناہوں سے بچنے کا نمونہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ایک طالب علم کے لیے بھی اس کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ وہ اس بھرم میں نہ رہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں علمی میدان میں ہوں، میں بہت کوششیں کرتا ہوں، رات دن ریسرچ میں ہوں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ دھوکے میں نہ رہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ خوب استغفار کرنا آدمی کے دل کو پاک صاف کرتا ہے اور اس کی بصیرت سے پردے ہٹاتا ہے۔ آنکھ بھی آدمی کی دکھائی نہیں دیتا، ملتا ہے آدمی، صاف ہونا چاہیے۔ چشمہ دھول جم جاتی ہے، اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہو جاتے، کیا کرتا؟ پوچھتا ہے اچھے سے اس کو۔ کیوں؟ دھبوں کی وجہ سے دکھتا نہیں۔ آپ کے چشمے سے آپ کو دکھتا نہیں، موٹے موٹے دھبے کی وجہ سے، آپ کی انگلیوں کے نشان کی وجہ سے۔ آپ بتائیے اس دل سے دکھائی دے گا واقعی حق کیا ہے اگر اس پر گناہ کے دھبے ہوں؟ آپ کی کار کی جو اسکرین ہوتی ہے، ونڈشیلڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر دھبے ہوں آپ کو دکھائی دیتا سامنے کا؟ نہیں۔ دنیا کے سفر میں دھبے ہوں تو دکھتا نہیں، آخرت کے سفر میں اور اس صراط مستقیم پر چلنے میں جہاں اتنے فتنے اور اتنی آزمائشیں ہیں، اس میں آدمی کو دکھائی دے گا صحیح کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے بہترین چیز دل ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، واقعی آخرت میں لے جانے والی چیز اور آخرت میں کام آنے والی چیز اور آخرت کے سفر میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز جس کی حفاظت ضروری ہے، جس کو سلامت رکھنا ضروری ہے، وہ دل ہے۔ اس دل کو سنبھال کے لے جانا ہے۔ اور یہ دل کیسے پاک صاف رہتا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اور اگر ہو جائے تو توبہ کر کے اس کو صاف کر لینا، جیسے اپنے کپڑوں کو بچانا دھبوں سے، اور اگر گر جائے غلطی سے دھبا کچھ ہو جائے فوراً اس کی صفائی کی طرف دوڑ پڑنا۔ جو لباس کے بارے میں ہے وہی دل کے بارے میں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آدمی لباس کو صاف کرنے کے لیے تو جلدی کرتا ہے لیکن توبہ کرنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا یقین بھی بعض اوقات انسان کو استغفار میں، توبہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تاخیر کی طرف اس کو ڈال دیتا ہے آدمی۔ کریں گے توبہ انشاءاللہ، اور اسی حال میں مر جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں زندگی میں باقی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، یہ پاکیزگی ہے باطن کی۔ ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ پاکیزگی ہے ظاہر کی۔ کمال طہارت یہ ہے کہ ایک انسان ظاہر و باطن دونوں کو پاک رکھے، وہ پیشاب کے قطروں سے بچے، وہ گندگی سے بچے، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو گندگی سے بچائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچائے، گناہوں کے ارادوں سے اور قلبی بیماریوں سے۔ اور اگر دل پر دھبے لگ جائیں گناہوں کی وجہ سے تو استغفار کے ذریعے سے اس کو پاک کر لے، توبہ کے ذریعے سے پاک کر لے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ گناہ ہوتا ہے انسان سے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کل ابن آدم خطاء، ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں، اچھے وہ لوگ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہونا انسان کی بشریت کا تقاضا ہے، لیکن غلطی سے توبہ و استغفار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ غلطی ہو جانے پر وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی دھبوں سے پاک کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا
ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور لباس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ظاہر کی پاکیزگی میں آپ نے دیکھا کہ متطہرین کو، تطہر اختیار کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک طالب علم کو جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مصعب ابن شیبہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں طلق ابن حبیب سے، اور وہ عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انا عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت سے مراد سنن الانبیاء، سارے انبیاء ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ سنن فطرت میں سے ہیں۔ 10 من الفطرہ، قص الشارب، مونچھیں کتروانا، وإعفاء اللحیہ، داڑھی چھوڑ دینا، داڑھی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا، وقص الاظفار، ناخن کترنا، وغسل البراجم، اور یہ جو جوڑ ہوتے ہیں، اس طرح سے نقص جس کو آپ کہتے ہیں، یہاں اکثر سوکھا پن رہتا ہے، اس کو اچھے سے دھونا وضو میں، اور نجاست جمع ہو تو اس کو پاک صاف کر لینا، وغسل البراجم، ونتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا، وحلق العانہ، اور ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا بر وقت، وانتقاص الماء، اور پانی بہانا یعنی استنجا پانی سے کرنا۔ قال زکریا، حدیث کے راوی زکریا کہتے ہیں، قال مصعب، مصعب کہتے ہیں، مصعب بن شیبہ جو راوی حدیث کے، قال مصعب ونسیت العاشرہ، 10واں میں بھول گیا، 10واں میں بھول گیا، الا ان تکون المضمضہ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا تھا، وضو میں کلی کرنا، یا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی دودھ وغیرہ انسان چکناٹ والی چیز پی لے تو آدمی اس کے بعد کیا کرے، کلی کرے، ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی، صحابہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان لہ دسما، اس میں چکناٹ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا منہ صاف کیا نماز کے لیے یا تعلیم کے اعتبار سے، تو کلی کر لینا۔ زاد قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں، قال وکیع، وکیع اس حدیث کے راوی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ان کا ذکر آیا تھا، کہتے ہیں انتقاص الماء یعنی الاستنجاء، پانی بہانا یا انتقاص الماء جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے مراد استنجا ہے، استنجا کرنا، یعنی پیشاب بہانے کے بعد میں اس کی پانی سے صفائی کر لینا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا اہتمام ایک طالب علم کو کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے علمی حلقوں میں داڑھی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ بعض جدید قسم کے پروفیسر حضرات جب دین کے معاملے میں بولنے لگے تو انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ صاحب کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، تو اب کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہوا، یعنی ہر چیز کے لیے ضروری ہونے کے لیے قرآن میں اس کا حکم ہونا چاہیے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو جمع کیا، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، چاہے وہ قرآن کی بات ہو یا حدیث کی بات ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، دونوں کا ماننا ضروری ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے آدمی، جانتے بوجھتے آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آدمی اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ ظاہری اعتبار سے پاکیزگی کا اہتمام کرے، 40 دن گزرنے سے پہلے صفائی کر لے، بغلوں کی اور ناف کے نیچے بالوں کو صاف کر لے، بعض لوگ اس میں وقت نکل جاتا ہے، احساس نہیں رہتا ہے،
صفائی ہونی چاہیے. 40 دن کی اس کے لیے مدت ہے، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جہالت یہ کہ بعض اوقات لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں 40 دن سے زیادہ وہ روزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ مسلمان کو اتنا یعنی اس معاملے میں لاپرواہ ہونا ٹھیک نہیں ہے، خصوصاً طالب علم. اسی طرح سے ناخن کترنا یا اسی طرح سے یعنی صفائی کرنا، وضو کا کمال درجے میں اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں، ناک میں پانی دینا، کلی وغیرہ کرنا، اس طرح کی جتنی چیزیں موٹی موٹی باتیں ہیں لیکن یہ ایسی چیزیں جو بہت اہم ہیں، ان کا اہتمام ایک طالب علم کو کرنا چاہیے، جن میں سے مسواک بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طہارت ہیں، ظاہری طہارت سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کو سنن فطرت کہتے ہیں. اسی طرح سے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں کھا کر مجلس میں نہ آئیں جس سے بدبو ہوتی ہے اور لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے. اس میں ایسے عطر بھی شامل ہے کہ جس سے لوگوں کا سر درد ہونے لگے. بعض ایسے بھڑکیلے عطر ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے سر پکڑ لیتے ہیں اور معلم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوب. جو شخص اس پودے سے کچھ کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اور ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف نہ دے. جو بھی اس طرح کی پیاز، لہسن اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے بدبو آتی ہے، ایسی چیزیں کھا کے آدمی مجلس میں آئے ان کے اثر کو زائل کیے بغیر، تو یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو ایسی تکلیف لوگوں کو نہ دے. اس میں خاص طور سے سگریٹ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ جو ہیں سگریٹ پیتے ہیں، اور آج کل تو لوگ بولنے لگے نا سب چلتا ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وہ بھی تو نہیں ہے نا. تو سگریٹ جو ہے اس کے بارے میں عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے کہ کیا ہے، یہ حرام ہے. جن کے پرانے فتوے لاتے ہیں لوگ کہ یہ مکروہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ احناف میں بھی پرانے جو علماء گزرے ہیں ان کے نزدیک بھی جو مطلقاً مکروہ کا لفظ آتا ہے تو مکروہ تحریمی کے معنی میں آتا ہے. ان کے نزدیک بھی وہ حرام ہوتا ہے، صرف اس لیے اس کو مکروہ کہتے ہیں تحریمی کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا جو تمباکو یا اس طرح سے سگریٹ وغیرہ پینے والے لوگ ہیں اس کو یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے، اور عالمی طور پر سبھی نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، وہ مہلک اسباب میں سے انسان کے لیے، اور فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں. فائدہ صرف سائیکولوجیکل ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں بہت ٹینشن آیا نا سگریٹ پیے تو ٹینشن جاتا ہے. اب دوسرے وسائل نہیں اس کے لیے، آپ کے پاس کتنے سارے دوسرے وسائل ہیں جو آپ جائز وسائل ہیں ان کو اختیار کریں. ہم کو یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کے یقینی چیز کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ یقینی حرام ہے، مشکوک بھی نہیں ہے، یقیناً حرام ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کے ہم حلال وسائل ہمارے پاس ہیں کیوں اختیار نہیں کرتے ہیں. تو سگریٹ وغیرہ سے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کا ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے. اس سے جسمانی اعتبار سے چاہے وہ لیور ہو یا اسی طرح سے پھیپڑے ہوں یا اسی طرح سے گلا ہو، کتنے لوگوں کو کینسر اس سے ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگوں کے لیے عادت بن جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی چیزیں چھوڑیں گے لیکن سگریٹ نہیں چھوڑیں گے. چھوڑنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. تو جو بدبودار چیزیں کھاتا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں اور ہمیں اس کی بدبو سے تکلیف نہ دے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مسلمان کو اذیت پہنچانے میں ہے کہ ایک انسان بدبودار چیزیں کھا کے مجلس میں آئے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو ظاہر و باطن کی پاکیزگی، جسم و لباس کی پاکیزگی، حتیٰ کہ بدبو کے اعتبار سے بھی نظافت، اس کا اہتمام ایک طالب علم کو کرنا چاہیے، خصوصاً جب وہ دینی مجالس میں آئے. ان چیزوں کا اہتمام و انتظام اس کو کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 8، خشوع و خشیت کا التزام. خشوع تعظیم کو کہا جاتا ہے.
وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں رحمان کے لیے قیامت کے دن پست ہو جائیں گی۔ اپنے مزاج میں پستی، عاجزی رکھنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا، اللہ کی عظمت کے احساس سے جھکاؤ زندگی میں پیدا ہو جانا، یہ خشوع ہے۔ اور خشیت اللہ کے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا۔ تو دل میں اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کسی سے ڈرتا ہے لیکن نفرت کے ساتھ، اللہ کا خوف ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے آدمی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو وہ خوف نہیں ہوتا ہے جب کسی سے اس اعتبار سے آدمی ڈرتا ہے کہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی ظالم و جابر ہوتا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے، لیکن یہ خوف محبت سے عاری ہوتا ہے، یہ نفرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی تعظیم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، دل میں اس کی تحقیر ہوتی ہے لیکن خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ والا خوف ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والا خوف محبت کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے عبودیت کے 3 بنیادی ارکان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عبودیت میں بندگی جس کو آپ کہتے ہیں، ابن قیم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن کثیر نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ عبودیت میں 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ بندگی اختیار کرنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ غایت درجے کی اللہ سے محبت، کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف، اور کمال درجے کا خشوع، پستی۔ بلکہ عبودیت میں بھی پستی کا معنی پایا جاتا ہے۔ طریق معبد ایسے راستے کو کہتے ہیں جو چل 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 کے سپاٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں بعض اوقات کوئی راستہ بند ہو تو لوگ گھاس میں سے چل چل کے، وہ گھاس دبتے 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 گھاس غائب ہو جاتی ہے، تو چل چل کے اس میں پستی پیدا ہو جائے، اس طرح سے اگر ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت کا معنی ہے۔ تو خشوع میں یہی بات ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم کی وجہ سے انسان میں جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں پست ہوں گی۔ تو پستی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کی تعظیم کمال درجے میں، اور پستی مزاج میں، اور اللہ کا خوف کمال درجے میں، اور اللہ کی محبت کمال درجے میں۔ یہ 3 چیزوں کو آپ جمع کر لیں، ایک ساتھ یہ جمع ہو جائیں، اس کا نام بندگی ہے۔ یہ بندگی کی اصل ہے، باقی سارے اعمال اس سے نکلتے ہیں۔ اگر وہ ان جذبات سے عاری ہوں، کہیں نہ کہیں بندگی میں خلل ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، ذکر ہو، چاہے وہ دعا ہو، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے، کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف، اور کمال درجے کا خشوع۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی بات کی، اللہ کی ذات کی تعظیم، اللہ کی بات کی بھی تعظیم ہے، دل کے اندر عظمت کا احساس ہو۔ طالب علم کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ خالی معلومات جمع کر رہا ہے، ہسٹری سیکھ رہا ہے، جغرافی سیکھ رہا ہے، میتھ سیکھ رہا ہے، اور اسلامیات سیکھ رہا ہے۔ اسلامیات، اس طرح سے آدمی اسلام کی معلومات کو بھی باقی معلومات کے ساتھ ایک معلومات کا مجموعہ سمجھنے لگے۔ علم وہ نہیں ہے، علم کی تعظیم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ والا علم ہے، اللہ کی بات کی تعظیم ہونی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا خوف اگر نہ ہو تو علم نفع نہیں دیتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور بچنے کا مزاج رکھنے والوں کے لیے۔ بھائی وہاں سے مت جاؤ، وہاں چور ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چلو۔ جب آدمی کسی کی نصیحت نہیں مانتا، کیوں؟ نقصان کا خوف اس کو نہیں ہوتا ہے، اندیشوں میں وہ نہیں جیتا ہے۔ جو اندیشوں میں جیتا ہے وہ ڈاکٹر بولتا ہے ایسا کریں گے نقصان ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، بچتا ہے۔ پھر کوئی چائے لا کے دے گا، شکر ہے؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ شکر۔ قرآن میں منع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے،
پھر وہاں قرآن کی دلیل نہ بھی ہو تب بھی مانتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شکر کھانا منع ہے، اب وہاں کوئی نہیں بولتا اس کو اللہ کے حلال کو کیوں حرام کر رہے ہیں، کہ نقصان ہوگا بھائی، کون بولا آپ کو؟ فرشتہ آگے بتایا، ڈاکٹر صاحب بولے احتیاط کرتا ہے آدمی، جس کے ذہن میں نقصان کا ڈر ہوتا ہے وہ آدمی نصیحت کو آسانی سے مان لیتا ہے، اس کو ہلاک نہیں ہونا ہے تو ڈاکٹر کی بات برابر مانتا ہے۔ تو اللہ کی بات آدمی مانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انجام کا خوف اس کو کیا ہو سکتا ہے نہیں ماننے پہ، تو یہ ڈر اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ کے بندوں میں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی علم خشیت پیدا کرتا ہے، علم وہی ہے جو دل میں خشیت پیدا کرے، جو علم دل میں خشیت پیدا نہ کرے، چاہے وہ اپنی ذات میں علم ہو لیکن اس کے لیے علم نہیں، بس معلومات بن گیا ہو، معلومات کا ڈھیر ہے اس کے لیے، اس سے وہ فائدہ اس کو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ایک ہی مجلس میں کوئی آدمی بات سن رہا ہے، اس کا دل، اس کی عظمت دل میں دین کے لیے، اللہ کا خوف اس کے دل میں، وہی بات اس کے دل پر جو اثر کرتی ہے وہ دوسرے کے دل پہ اثر نہیں کرتی، بات تو وہی ہے لیکن اثر کیوں نہیں ہوا، اس پر اثر ہوا اس پہ کیوں نہیں؟ خطبہ ایک سن رہا ہے، اس خطبے میں ایک آدمی رو رہا ہے اور ایک آدمی بیٹھا موبائل چیک کر رہا ہے، کوئی بیٹھا پنکھے گن رہا ہے، کوئی بیٹھا بس سوچ رہا ہے کہ کب ختم کریں گے، اتنا لمبا کر دیا انہوں نے، مجھ کو جانا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن دلوں کا حال الگ ہے۔ آدمی اپنے قلب کی استعداد کے بقدر علم سے انتفاع کرتا ہے، عیب دل میں ہوتا ہے، اس عیب کو آدمی اگر دور کر لے تو پھر ایک چھوٹا بچہ بھی اگر کھڑا ہو کے حدیث پڑھ لے تو رونا آ جائے، اس کو دل میں احساس ہو جائے، کیونکہ وہ بولنے والے کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بات دیکھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم ہے، تو پھر چاہے ایک بچہ بھی گھر میں کوئی حدیث پڑھ رہا ہو اس کے دل پر اثر ہوگا، کیونکہ تعظیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ اگر زندگی سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، پھر بڑے سے بڑا عالم بھی بول دے تو اس کے لیے کوئی اثر کی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا علم سے واقعی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی خشیت سے معمور ہو، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے اس کا دل منور ہو۔ اللہ تعظیم کے بغیر انتفاع نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجالس، علم دین، دینی کتب، دینی خطابات انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، وہ موج مستی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قلوب کی اصلاح کے لیے غذا ہے، اور اگر قلوب میں پہلے سے استعداد نہ ہو اس غذا کے ہضم کرنے کے لیے تو پھر واقعی فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا ہمارے دل پہ، خطیب بدلو، خطیب بدلو، دل بدلو۔ اگر دل آدمی بدل دے تو ہر خطیب کی بات سے احساس ہونے لگے، کیونکہ بات کس کی ہے؟ خطیب کی ہے، بات اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اگرچہ خطیب کا بھی اثر اس میں ہوگا لیکن وہی اصل چیز نہیں ہے، پھر اچھے سے اچھے نبی اور رسول بھی آ کے بولے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، تو اب کیا کرو گے؟ نبی بدلو، قرآن بدلو، حدیث بدلو؟ دل بدلنے کی ضرورت ہے، اور دل میں تعظیم ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ واقعی علم وہ ہے جو دل میں خشیت پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔
اور دل میں یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر انسان معلومات کے باوجود بھی، حق کو جاننے کے باوجود بھی دین میں تحریفات، لوگوں کی گمراہی اور من مانے فتوے، اس طرح کی ساری چیزوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ تو جو علم خشیت سے عاری ہو وہ مکر بن جاتا ہے، تحریفات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا لیس العلم عن کثرت الحدیث ولكن العلم عن کثرت الخشیہ۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ علم بہت ساری باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، یا بہت ساری حدیثیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں اتنے طرق سے اس کو یاد ہیں، اصل چیز یہ نہیں، اگرچہ مطلوب ہے، لیکن علم بہت ساری حدیثوں کے یا بہت ساری باتوں کے جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ، بلکہ علم اللہ سے خوب ڈرنے کا نام ہے۔ اس معلومات کا کیا فائدہ جس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ایک انسان کو معلومات ہے یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ نقصان ہے، یہ کھانے سے یہ فائدہ ہے، لیکن آدمی اس کے اندر انجام کا خوف ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو کہ کیا کرنا چاہیے، واقعی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اس علم کے تعلق سے یا اپنی ذات کے تعلق سے، ایسا آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا علم سے واقعی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انجام کا خوف ہو۔ انجام کا خوف انسان کو صحیح راستے پر باقی رکھتا ہے۔ جو انسان اپنے انجام کو فراموش کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو ہرگز بھی اس کا احساس نہیں ہوتا میرا انجام کیا ہوگا، ایسا آدمی غلط راستے پر جاتا ہے۔ منزل سے محرومی کا ڈر انسان کو راستے کی تحقیق اور راستے پر ثبات کی توفیق دلاتا ہے۔ جو آدمی اس کو پرواہ نہیں، کہیں بھی پہنچو بھائی، تو پھر وہ کہیں بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو منزل پہ پہنچنا ہی نہیں ہے پھر وہ کہیں بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، راستہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہاں جاتا۔ لیکن جو آدمی واقعی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، محروم نہیں ہونا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر راہ پر پوچھے وہ یہ راستہ جاتا نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہیں میں غلط نہ چلا جاؤں۔ تو جس کو غلط جانے کا خوف اور منزل سے محروم ہونے کا خوف نہ ہو، وہ ہدایت پر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان برے انجام سے ڈرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف اس کے دل میں ہو، آخرت کی فکر اس کی زندگی میں ہو، جہنم کا خوف اس کو ہو، گمراہی کو ناپسند کرتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ڈر نہیں ہے تو آدمی دنیا میں کہیں بھی جائے، اس کو کتنی بھی نصیحت کی جائے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم یہی روک دیں گے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم نماز کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک تنبیہ ہے، اور یہ تنبیہ کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہی ہے، اس سے پہلے بار بار ہم کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اور تنبیہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، لیکن اکثر کو ہم نے دیکھا کہ آئے اور بیٹھ گئے مسجد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اذا دخل احدکم مسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ مسجد کا پروٹوکول ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ جیسے آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں، اسی مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں۔ مجلس چل رہی ہے، علم کی مجلس ہے، تربیتی مجلس چل رہی ہے، یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ یہ کہ اگر آپ مسجد کے آتے ہی میں ہیں اور حمام بھی ادھر ہی آپ وضو کرنے کے لیے گئے پھر آ گئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز کے فوری بعد انشاءاللہ پھر شیخ کا درس شروع ہوگا۔ آپ لوگ وضو کریں اور کچھ تھوڑا سا، اور بہت سارے ہمارے بھائی لوگ سوتے رہتے تھے، بھئی اگر نیند آئے جگہ چینج کر دیں آپ، ہے کہ نہیں ہے، جگہ چینج کر دیں، بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں،
کتنی پیاری اور قیمتی باتیں آپ سے یعنی ختم ہو جاتی، سن نہیں پاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. جب نیند آئے تو جگہ آپ چینج کرتے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بیٹھے ہیں جو کھڑے ہو جائیں، اور ٹیک لگائیں تو ٹیک مت لگائیں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، بوڑھوں زیادہ وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. جی جی ہاں بھائی، پانی دیا گیا، چائے بھی تقسیم ہوگی انشاءاللہ، اور جو ہے نیند بھگانے والی چیزیں تقسیم ہوگی. لیکن یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، شیخ یہی بتا رہے ہیں نا، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. اصل دل کی پاکیزگی اور دل کی طہارت ہے. اگر دل میں خوف ہو تو یہ انسان کو نیند وغیرہ نہیں آئے گی، انسان غور سے سنے گا اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.